باجوڑ میں دھماکے کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر نواگئی اور تحصیلدار سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ شاہد علی خان کے مطابق باجوڑ کے مقام پر پھاٹک میلہ میں آج دوپہر اسسٹنٹ کمشنر نواگئی کی شرپسند عناصر نے ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر نواگئی فیصل اسماعیل، تحصیلدار نواگئی عبد الوکیل، پولیس اہلکار نور حکیم اور زاہد سمیت ایک راہگیر شہید ہوا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، آئینی طریقے سے حکومت نہیں گرا سکتے اور میں تمام اداروں اور ریاست کو چیلنج کرتا ہوں، اگر حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے، کہا پی ٹی آئی چھوڑ دیں، 9 مئی ایک بہانہ ہے اور بانی پی ٹی آئی نشانہ ہے۔ ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد مخصوص نشستوں کو چھینا گیا، 26ویں ترمیم پاکستان کی عدلیہ اور نظام پر دھبا ہے۔ مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے سیشن جج حویلی کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ توہین عدالت کا فیصلہ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی سربراہی میں قائم فل بینچ نے سنایا۔ عدالت عظمیٰ نے توہین عدالت کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حویلی کو 3 دن کی سزا سنائی اور پولیس نے حاضر سرنگ جج کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے مخصوص نشستیں الاٹ ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کی کل نشستیں 123 ہو گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو 13 مخصوص نشستیں ملی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو 4 مخصوص نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی کل نشستیں 74 ہو گئی ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام نے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہ بننے کا یقین دلا دیا۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا پیغام اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان تک پہنچایا گیا۔ یہ پیغام گزشتہ روز جیل میں ملاقات کرنے والے بانی کی بہنوں نے ان تک پہنچایا۔